औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा दूसरा पारा शुरू हो गया है सूरत अल बक़रा। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासी, उम्मत मुसलमा का मुकाम और उसकी जिम्मेदारियाँ। अनकरीब नादान लोग कहेंगे किसने इससे इन्हें किस चीज़ ने हटा दिया। आप कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ताला है, वो जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ फेर देता है। हमने इस तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बन जाए। जिस किबला पर तुम जिस पहले से थे, इससे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। गोया कल काम मुश्किल है, मगर जिन्हें अल्लाह ने हदायत दे दी है इन पर कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी करने वाला है। इसमें अल्लाह ताला देखिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ बता रहे हैं कि इसलिए तुम्हें आदिल बनाया गया है कि तुमको आजमाया जाए और सीधी राह पर चलने की दुआएं कि ए अल्लाह मुझे हदायत दे और मुझे सीधी राह दिखा। सही मुस्लिम की 6-9-11 ये दुआ है। हम सब ने इसको पढ़ना है, इसको याद करना है, अपने अल्लाह से हदायत मांगनी है, अपने रब से सीधा रास्ता मांगना है जो कि सीधम सीधा सिराते मुस्तकीम की तरफ जाता है। हमने वो वाला रास्ता अपनाना है। 143 आयात में से शुहदा अलन्नासी, उम्मते वस्त वासिता बेहतरीन उम्मत, मतअदिल उम्मत यानी अदल व इंसाफ वाली उम्मत। किसे चुना गया? शुहदा यानी गवाह बनाया गया। किन पर? लोगों पर। किन में से? उम्मते वस्त बना के यानी दरमियानी उम्मत बना के। किस वास्ते बनाया गया? उम्मते वस्त और बेहतरीन उम्मत। एक तो दरमियानी, एक बहुत बेहतरीन और मुतदिल उम्मत यानी इंसाफ करने वाली, आदिल पर कायम रहने वाली, आदिल बनाया गया। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम उम्मते वस्त हैं यानी दरमियानी सबसे बेहतरीन उम्मत है, उम्मते वस्त। और मुतदिल यानी अदल इंसाफ करने वाली, खुद भी और दूसरों के लिए भी। अपने लिए भी इंसाफ तलब करना है और दूसरों के लिए भी। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ आज के दौर में यही करते हैं कि हम कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हम शुक्र अदा नहीं करते। हम कभी सोचते नहीं हैं कि हम उम्मते वस्त हैं। अल्लाह ताला ने हमें चुना है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चुना है। और हमारी तरबियत करने वाला कौन? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने हमें मर्तबा दिया, हमें चुनाव दिया, हमारे लिए दुआएं की गई और हमें तोहफे में कुरान दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उन्हें तोहफ़ा दिया, उम्मते वस्त को तोहफ़ा भिजवाया, वो 5 नमाजें जिनका अज्र अज़ीम 50 के बराबर है। पढ़ेंगे हम उतनी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया है। शुहदाओ तुम गवाह, आला ऊपर, अन्नास लोगों के। तो हम अल्लाह ताला ने गवाह बनाया है किन पर? लोगों पर। हम पे नबी को और हमें लोगों पर गवाह। और हमने क्या करना है? करने के कामों में लिख लीजिए कि हमने उम्मते वस्त होने की जिम्मेदारियां पूरी करनी है ईमानदारी के साथ। जैसे जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है वही करना है। और 144 और 145 में हुक्म आया है तहवीले किबला का। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समाई, बेशक यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بار بار آسمان کی جانب دیکھتے تھے تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بار بار نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا اور دل میں جو خیال لے کے آنا، آپ جو چاہتے ہیں، آپ جو مانگتے ہیں، ہم اس کو جلد از جلد عطا کر دیں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا، یہاں پر قبلہ پھیرنے کا حکم دیا، یعنی قبلہ چینج کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے دل میں یہ تھا کہ اللہ تیرے کعبے کی طرف، اللہ صرف ایک سمت جو صرف اور صرف تیری سمت ہو، اس سمت اور جو تیرا حکم ہو اس حکم کی طرف جھک کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ کب یہ حکم آئے گا، اور نگاہ بار بار آسمان کی طرف کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کب آئے گا، کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا حکم نازل کیا کہ وہ کون سی سطح تھی کہ سب نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کروا رہے تھے، امامت کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ جیسے ہی حکم آیا تو کیا ہوا، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی کی طرف پھیر لیں۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دے، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور باوجود آپ کے علم آ چکا ہے، آپ کے پاس علم آ چکا ہے، پھر بھی ان خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ 145 آیات میں سے ہے کہ نہ تو آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، اور نہ وہ آپ کی مانیں گے، آپ کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے کہ آپ کے پاس حکم آ گیا ہے، علم آ گیا ہے، تو اگر علم آنے کے بعد آپ نے خواہش کے پیچھے، ان کی خواہشات کے پیچھے یا اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، آپ نے ان کی باتیں مان لی، آپ ان کے پیچھے لگ گئے، تو آپ یقیناً کن میں سے ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے جو کرنے کے کام ہیں اللہ رب العزت نے بتائے ہیں، وہ یہی ہیں کہ جب علم ہمارے پاس آ جائے، جب تک ہمارے پاس علم نہیں آیا نا، ہمیں اس قدر گناہ نہیں ہے، ہاں تب بھی ہوگا کہ ہم نے کوشش نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب ہم نے کانوں نے سن لیا ہے، وہ سماعت کر لیا ہے، سن لیا ہے، وہ اطاعنا، تو پھر ہم نے اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، حکم کی پیروی کرنی ہے، حکم مان لینا ہے۔ تو مان لیں گے جب، پھر اگر جب سن لیں گے، علم پاس آ جائے گا، لکھ لیا، پڑھ لیا، سن لیا، پھر اگر آپ کسی اور کی پیچھے چلیں گے، بے شک اپنے نفس کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، تو بالیقین آپ کی ان میں سے ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کیا ہم ایسا کریں گے کہ ہمیں وہ کہیں کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف آ کے نماز پڑھ لیں، ہم نماز پڑھ لیں، اور انہیں کہیں بھئی تم آ کے ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ لو؟ نہ تو وہ نماز پڑھیں گے ہمارے قبلے کی طرف، نہ ہم پڑھیں گے، نہ تو ہم ان کی پیروی کریں گے جیسے جیسے وہ کرے، اور نہ ہم، کیونکہ میرے لیے میرا دین، ان کے لیے ان کا دین۔ سورۃ کافرون دیکھیے، قل یا ایھا الکافرون، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے ماننا ہے اس نے مان لینا ہے، جس نے نہیں ماننا، آپ جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی کر لیں، وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں سنیں گے،
وہ نہیں آپ کے پیچھے چلیں گے، کسی طریقے سے بھی آپ کو سچا نہیں مانیں گے، آپ کے دین کو اچھا نہیں مانیں گے، آپ کے نبیوں کی پیروی نہیں کریں گے، ان کی عزت و احترام نہیں کریں گے، تو اس لیے آپ ان کو ان کے حالوں پہ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کریں، سنا دیں، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، آپ ان کو وقتاً فوقتاً سناتے رہیں، بتاتے رہیں، باقی میرے رب کا کام ہے، وہ جس سے جتنا چاہتا ہے اتنا کام کروا لیتا ہے۔ تو ہمارے کرنے کے جو اصل میں کام ہے، ہم نے اپنے نبی کے لائے ہوئے اس دین پہ فوکس کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، حق کی پیروی کرنی ہے، اور جتنا حکم میرا رب دے اس حکم پہ لبیک کہنا ہے، مان لینا ہے۔ آگے 146 147 آیات میں بنی اسرائیل کا حق کو چھپانے کا جرم، الذین آتیناہم الکتاب، حق یعنی کتاب میں جو لکھا ہوا اس کو چھپانا، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، اس کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ آپ کی رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ جی تو ہمارے کرنے کے بھی یہی کام ہے کہ ہم سب سے بہترین امت ہے۔ آج کا ہمارا پوائنٹ بھی یہی تھا کہ ہم بہترین امت وسط ہے، ہم نے حق کی ذمہ داریاں نبھانی ہے، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سن لیا ہے تو ہم نے مانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔